عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، یہی حکومت 12 سالوں میں 44 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہے۔ میرے نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ ہم نے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ گفتگو کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظیم انسان تھے اور عظیم نسبتیں تھیں اور عظیم بشارتیں حاصل کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک تو آیت مبارکہ سورۃ الفتح کی جو گزشتہ جمعہ پڑھی گئی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب اتری تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس وقت بیت رضوان میں موجود تھے سب کے تقوی کا اور سب کے امتحان کے بعد نتیجے کا اعلان فرمایا تھا۔ اور آج ایک آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، یہ سورۃ زمر کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت میں ترجمہ یہ ہے کہ امن ہوا، کیا بھلا وہ شخص، امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا بھلا وہ شخص جو رات کی تنہائی میں کھڑا ہوتا ہو اور سجدے کرتا ہو، رات کی تنہائیوں میں کھڑا ہوتا ہو اور سجدے کرتا ہو، اور یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا ہو، اور آخرت سے ڈرتا ہو، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، یہ آیت مبارکہ کا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مصداق کون ہے؟ ابھی جو صحابہ کی جماعت کی طرف اشارہ تھا کہ ان میں سے ہم میں سے کون سا شخص اس آیت کا مصداق ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن عفان، ہوا عثمان ابن عفان، اس آیت کا مصداق عثمان بن عفان ہے۔ جیسے یہ سخی بہت بڑے تھے، ایسے ہی یہ عبادت گزار بھی بہت بڑے تھے۔ ایک رات میں قرآن پاک کی تلاوت کا نفلوں میں معمول تھا اور راتوں کو کھڑے رہتے تھے۔ اور یہ جو آیت ہے، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو یہ پورا مصداق نظر آتی ہے۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کتنا اللہ سے خوف کرنے والے ہیں، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت سے کتنا خوف کھانے والے ہیں۔ قبرستان سے گزرتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، اے عثمان آپ کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے بڑی ساری جگہوں پہ بشارت سنائی ہے، آپ بھی اتنا روتے ہیں، اور پھر قبر پہ آپ کا روتے ہیں جب جنت کا اور جب کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس وقت نہیں روتے۔ کہا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس میں بیڑا پار ہو گیا تو آگے والی منازل جو ہے آسان ہو جائیں گی، تو اس لیے میں روتا ہوں کہ یہ میری پہلی منزل ہوگی دنیا سے جانے کے بعد۔ تو یہ آخرت کا خوف ہے، اور وَيَرْجُو رحمت ربی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی امید ہے۔ جان دے رہے ہیں لیکن اقتدار ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے عثمان آپ کو عزت و شہرت کی ایک جوڑا پہنایا جائے گا، چند منافقین آپ کو اس کو کھینچنا چاہیں گے لیکن آپ نے اسے اتارنے نہیں دینا، اور آگے سے کیا کہتے ہیں اتارنے بھی نہیں دیا اور اپنی جان کو دے دی۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دی جائے، ہم آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، آپ اقتدار والے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، یہ باغیوں کا کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کر جائیں۔ لیکن عثمان کا جملہ کیا ہے کہ میں مدینہ میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، مدینہ میں محبوب کے شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ وہ عثمان غنی، ایک واقعہ ہے کہ جہاد کا مال جمع ہو رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کر آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو دیکھا تو کیا فرمایا، ما ضر عثمان ما ضر ما عمل عثمان، یہ جو آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔
آج کے بعد یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شورٹی دے رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اس میں دنیا کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تجارت ہے، معاملات ہیں، کوئی عمل عثمان کا ایسا نہیں ہوگا جو اسے دنیا میں نقصان پہنچائے، اور عثمان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا آج کے بعد جو اسے آخرت میں کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں تیسرے خلیفہ ہیں، اور تیسرے خلفاء میں تیسرے نمبر کے یہ صحابی ہیں جو خلیفہ بنے ہیں، بنو امیہ کے پہلے خلیفہ ہیں، بنو امیہ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ 24 سن ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا چناؤ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 6 صحابہ کی شورا بنا کر گئے تھے کہ 6 صحابہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان میں حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ یہ صحابہ 6 صحابہ ہیں جن کی شورا بنائی گئی کہ آپ بیٹھ کر جس کو چاہیں میرے بعد خلیفہ چن لینا۔ صحابہ میں 6 میں پھر 3 کا چناؤ ہوا، 3 میں پھر حضرت عثمان کا چناؤ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 24 سن ہجری میں خلافت کے منصب پر آتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دور حکومت اور اسلامی حکومت کی جو حدود تھی وہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں اور نظام کو سنبھالتے ہیں۔ اور صحابہ میں خلفائے راشدین میں چاروں خلفاء کے زمانے میں سب سے بڑا جو خلافت کا زمانہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال 9 ماہ 19 دن بنتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ تقریباً 10 سال 11 ماہ اس طرح کچھ دن بنتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تقریباً خلافت کا جو زمانہ ہے وہ 12 سال ہے۔ اور پھر تمام صحابہ یعنی کہ تمام خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ فتوحات کا زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک جو اسلامی سلطنت پھیلی ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک ہے، جزیرہ عرب میں ہے، جزیرہ عرب سے بھی باہر نہیں نکلی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، یہی حکومت 12 سالوں میں 44 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہے، 44 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہے۔ یوں سمجھے کہ آدھو آدھ حکومت کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ بڑے سارے آج جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس شہروں پر جس علاقے پر جو حکومت کر رہے تھے، آج کے زمانے میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کتنے ممالک آتے ہیں، میں نے آج دیکھا تقریباً 19 ملک آتے ہیں، 19 ملک آتے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو چلا رہے تھے۔ 19 ممالک کا حکمران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت ہی احسن طریقے سے چلایا ہے، ایسا چلایا ہے کہ دنیا کفر جو ہے 6 سال تک برداشت کرتی رہی۔ 6 سال کے بعد پروپیگنڈے کرنے شروع کیے کہ اسلام تو پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی کی حکومت تو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وہ جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدینہ میں رہ رہے تھے یا قرب و جوار میں رہ رہے تھے، ان کی منافقت اور زیادہ داؤ پر لگی، اور ان کی منافقت کی اور زیادہ قیمت لگی کہ آج کے حساب سے کہتے بہت بڑی رقم تھی جو اس وقت عبداللہ ابن سبا کو دی گئی کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے خلاف سازش کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ تقریباً 19 ممالک پر تھی، جو اس وقت کے حساب سے کتاب والوں نے لکھا ہے کہ یہ افریقہ میں مراکش ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، یہ بڑے بڑے ممالک تھے۔ اس وقت 3 حصے تھے، ابھی تو یہ بہت سارے حصے بن چکے ہیں۔ فرمایا افریقہ، آرمینیا، آذربائیجان اور خراسان، یہ
یہ علاقے اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلی بحری جنگ جو ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے صحابہ نے کوئی بحری جنگ یعنی کہ سمندر کی جنگ کوئی نہیں لڑی تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحری جنگ رومیوں کے خلاف لڑی گئی ہے۔ رومی اس وقت بڑی سلطنت سمجھی جاتی تھی، بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے بحری بیڑے بنوائے اور حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ ان کی وہ امیر تھے، وہ سپہ سالار تھے فوج کے، اور خلیفہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے بحری بیڑے تیار ہوئے۔ اس کو ذات السواری کے نام سے، اس جنگ کو ذات السواری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ لڑی گئی، یہ رومیوں کے خلاف لڑی گئی، رومیوں سے فتح حاصل کی صحابہ نے، اور پھر یہ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں کے زمانے میں فتوحات بھی بہت زیادہ ہوئی، اور انہوں نے جو پہلا کارنامہ انجام دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی قرآن کو جمع کروایا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس پہ کام ہوا، لیکن جو کام امت کے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مختلف روایات میں، جیسے عرب میں مختلف خاندان تھے، مختلف خاندانوں کی لغت مختلف تھی، اس طرح وہ مختلف لغت میں قرآن پاک پڑھتے تھے، مختلف لغت میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ جیسے آج کل ہم سنتے ہیں یہ سب عشرہ کا قاری ہے جی، یہ جو قاری سب عشرہ کا قاری ہے جی، یہ 7 روایتوں میں پڑھتا ہے جی۔ وہ 7 روایتیں آج بھی باقی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آ کر صحابہ نے شکایت کی، لوگوں نے بتلایا کہ لوگوں کے اندر اختلاف برپا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو ایک قرات پر جمع کریں، آپ لوگوں کو ایک قرات پر جمع کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پہلے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد پھر اور صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی کو چنا گیا۔ انہوں نے قریش کی جو قرات تھی اس پر نسخے لکھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی پوری حکومت میں جہاں تک خلافت تھی وہاں تک وہ نسخے پہنچائے، اور پہلے والے جو نسخے تھے وہ جمع کیے اور ان کو حذف کیا، اور جو نسخہ قراتیں یعنی کہ قریش پر تھا وہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ یہ امت میں اجتماعیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قرآن کے حوالے سے دی، اسی لیے حضرت عثمان کو ناشر القرآن بولا جاتا ہے۔ ناشر القرآن اس لیے بولا جاتا ہے قرآن کو نشر کرنے والے، قرآن کو چھپوانے والے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کارنامہ ہے۔ نہیں تو آج ہمارے اندر بھی اختلاف ہوتا۔ آج پوری دنیا میں جو قرات مشہور ہے، جو ہم پڑھتے ہیں قرات حفص، یہ قرات پوری دنیا میں مشہور ہے، یہی قریش کی قرات ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو اختلاف سے بچایا ہے، قرآن کو جمع کر کے امت کے اندر تقسیم کیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خلافت کا پہلا کارنامہ ہے۔ اور پھر سن 29 ہجری میں مسجد کی توسیع کی ہے، مسجد نبوی کی توسیع کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی توسیع ہوئی، لیکن وہ مسجد 100x100 یعنی کہ 100 فٹ 100x100 یہ مسجد کی پیمائش تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود اپنے پیسوں سے ہاتھے وہ جو جگہ پڑی ہوئی تھی آس پاس اس کو خرید کر مسجد میں شامل کیا، اور مسجد کی جو پیمائش ہوئی 160x150 پیمائش کی مسجد بنوائی گئی۔ پہلے جو مسجد تھی وہ کچی اینٹوں سے، مٹی سے، اور اوپر کھجور کی ٹہنیاں ڈلی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی مسجد کو پتھروں سے اور مضبوط بنایا، اور چھت کے لیے لکڑی کو، بہترین لکڑی کو استعمال کیا، لکڑی، چونا اور پتھروں کو استعمال کر کے مسجد کو مزین اور پختہ بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ بھی کارنامہ ہے، اور خود اپنے مال سے، حکومت کے بیت المال سے نہیں، اپنے مال سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خلیفہ بنے ہیں اس وقت سارے مدینہ میں پورے یعنی کہ قرب و جوار میں سب سے زیادہ اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تھے، اور بڑے تاجر بھی یہ شمار ہوتے تھے، بڑے تاجر بھی یہی شمار ہوتے تھے۔ لیکن جب خلیفہ بنے جا رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت سوائے 2 سے 3 اونٹوں کے اور کوئی سواری نہیں تھی۔ کہتے وہ بھی مال صرف حج کے
سفر کے لیے رکھا ہوا تھا، نہیں تو سارا کا سارا مال ایسے ہی لوگوں کے اوپر قربان کر دیا تھا، دین پر خرچ کر دیا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا کارنامہ ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جیسے یہ حکومت بڑی ہے، ایسے نظام کے بڑھانے کی بھی ضرورت تھی، نظام کے بڑھانے کی بھی ضرورت تھی۔ اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محکمہ ڈاک بنایا تھا اور صوبائی نظام بنایا تھا، گورنرشپ بنائی تھی، یہ سارا جو نظام بنایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے علاقے فتح ہوتے گئے ویسے ویسے یہ سارا نظام وہاں تک یہ ساری کی ساری سہولیات میسر کرتے گئے۔ صوبوں کا نظام اور گورنری کا نظام، اور یہ نظام بہت 6 سال تک بہت ہی فتوحات کا زمانہ، بہت ہی پرامن زمانہ گزرا۔ لیکن دنیا کفر آج بھی لرزتی ہے مسلمانوں کے ان اعمال سے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی مسلمان حکمران یہ کہتے کہ آج کے بعد میں نے اپنے ملک میں اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے، دیکھ لو ایک دن وہ اعلان کرے گا، دوسرے دن اسی ملک کے خلاف دنیا کفر ساری اکٹھی ہو کر اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ آپ نے پہلے خلافت عثمانیہ کا دیکھا اور اس کے بعد پھر افغانستان کا حال دیکھا کہ جنہوں نے 3 سال صرف اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کر کے دکھائے تھے، اور وہاں چوری ختم، وہاں ڈاکہ ختم، وہاں ہر چیز کے جرائم ختم ہو چکے تھے۔ لیکن دنیا کفر نے اکٹھے ہو کر الکفر ملت واحدہ 39 ممالک کی نیٹوں نے مل کر اس پر حملہ کیا کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ اسلامی نظام کیوں نافذ کر رہا ہے۔ مسلمان سے ڈر اس وقت ہے جب یہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں پر 100% چلنے والا بن جائے گا، پھر دنیا کفر اس سے کانپے گی بھی اور اس کے مخالف بھی ہوگی۔ لیکن جب تک ہم انہی کے طرز زندگی پہ چلتے ہیں ان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ تو انہیں خطرہ دنیا کفر کو اس وقت بھی خطرہ لاحق ہوا تو منافقین کو کھڑا کیا گیا۔ جو عبداللہ ابن سبا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت کیا کرتا تھا، وہ منافقوں میں مشہور تھا، لیکن لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا تھا، تو اس لیے صحابہ اس کے اوپر ویسا وار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو وہی دنیا کفر اس وقت بڑی کوئی سلطنت تھی، اس نے عبداللہ ابن سبا کو خریدنے کے بعد کہا کہ عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ کہتے اس نے جتنے بھی ممالک تھے، قرب و جوار میں جتنے بھی علاقے تھے، سب میں لوگوں کے پاس جا کر پروپیگنڈے کرتا۔ ولید بن عبد الملک ہے غالباً، یا ولید نام آتا ہے، کہتے اس کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر چرائی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے جو آرڈر جاری کیا کرتے تھے اس میں مہر لگاتے تھے، اور اسی طرح کچھ اختلاف ہوا، یہ انہی کی طرف سے یعنی کہ جو منافقین کی طرف سے اختلاف برپا ہوا، اسی کی بنیاد پر کچھ سوال اٹھے کہ اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، فلاں کو گورنر بنایا جائے، فلاں کو گورنر بنایا جائے۔ گورنر بنانے کے کچھ آرڈر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیے، ان میں سے ایک آرڈر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے لیے بھی جاری ہوا۔ ان کو آرڈر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود دیا کہ فلاں ملک میں جاؤ، پہلا جو گورنر ہے اسے میرے پاس بھیج دو، خود جا کر وہاں گورنری سنبھال لو۔ یہ ولید بن ملک ہے یا کیا نام ہے، ولید نے وہی جو مہر چرائی ہوئی تھی خط لکھا، اس کے اوپر مہر لگائی اور خط لے کر آگے بھیجا اپنے آدمیوں کو۔ راستے میں جانا تو یہ اگر عثمان کی طرف سے ہوتا تو خط سیدھا پہلے حکمران کے پہلے گورنر کے پاس پہنچتا۔ راستے میں جاتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کو دکھایا گیا، یہ دیکھو عثمان نے آپ کے خلاف یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ پہلے گورنر کو خط لکھا ہے کہ جیسے ہی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے اسے قتل کر دو اور گورنری پر خود رہو۔ یہ منافقین کی سازش تھی، جہاں سے کچھ صحابہ یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر پکے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، صحابی ہیں۔ اس سازش میں یہ جو ولید نے کی تھی، اس سازش کی وجہ سے عثمان کے خلاف یہ بھی ہوئے، اور بھی کچھ لوگ جیسے اس نے ایک پوری گینگ بنائی تھی جس کی وجہ سے کچھ مسلمان جو تھے وہ بھی اس گینگ میں آئے ہوئے تھے، یعنی کہ ذہنوں میں خیالات تھے۔ تو پھر اس نے پوری دنیا سے جب شہادت کا وقت قریب آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، تو اس نے پورے
जो कुर्ब जवार के इलाके थे वहाँ से लोगों को भड़काया और वहाँ से लोगों को जमा किया। ये जो बागी मदीना पे हमलावर हुए हैं ये सहाबा के हज पे जाने के बाद मदीना में दाखिल हुए हैं। पहले मदीना से बाहर अपनी झोपड़ियाँ या अपने इलाकों में छुपे रहे हैं, गैंग तैयार हो चुकी थी, ये सारे के सारे काफिले तैयार हो चुके थे। और फिर सहाबा कहते हैं कि रिवायात में आता है सहाबा में से मुसलमानों में से 1.5 दर्जन के करीब इनके 17-18 लोगों के अलावा मदीना में कोई नहीं था, सारे के सारे हज के लिए सफ़र पर गए हुए थे, सारे के सारे हज पर सफ़र के लिए गए हुए थे। ये बागियों ने जब मदीने में पहुँचे, मदीने में आकर सारे ये ड्रामे करना शुरू किए। पहले मिंबर से हज़रत उस्मान से असा लेकर तोड़ा गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू आए और कहा बदबख्त, मुझे तो जो मर्जी कह लेता, मुझे पत्थर मार लेता, लेकिन ये असा जो था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी थी, तूने बदबख्त इसको तोड़ा, अल्लाह ताला तुझे सज़ा देंगे। तो ये मदीना मस्जिद नबी से निकाला गया और फिर कुएं का पानी बंद किया गया। ये 40 दिन का मुहासरा है। क्यों? उधर सहाबा हज के लिए रवाना हुए, हज का फिर मदीने से मक्के का सफ़र, उस वक़्त ऊँटों का सफ़र है, पैदल सफ़र है, कई कई दिन लग जाते थे। बागियों ने जैसे ही मौका देखा मदीना में दाखिल हुए और मदीना में आकर तसल्लुत संभाला और अपना यानी कि रोब डाला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो सहाबा थे उन्होंने बार बार जाकर इजाज़त मांगी है, सहाबा ने बार बार जाकर इजाज़त मांगी है, ए उस्मान हमें इजाज़त दे दीजिए, हमें इजाज़त दे दीजिए। ये कौन होते हैं बागी के मदीना में आकर ऐसे शोर शराबा डालें, मदीने की बेहुरमती करें, उस आपके तकलीफ़ें दे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जहन में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका, वो बात कानों में गूंज रही थी कि उस्मान आपको अल्लाह ताला इज्जत का जोड़ा पहनाएगा और वो आपने उसे उतारने नहीं देना। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये मोहब्बत, हज़रत अमीर मुआविया ने ख़त लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन आप मेरे पास तशरीफ़ ले आइए, आपकी तरफ कोई मैली आँख से भी नहीं देखेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए मेरे भाई मैं अपनी ज़िंदगी को तरजीह नहीं देता, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने को छोड़ना नहीं चाहता, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को छोड़ना नहीं चाहता। और सहाबा इसरार कर रहे हैं लड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जुमले हैं कि मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में खून रेजी नहीं करना चाहता, खून रेजी नहीं करना चाहता। ये सारी बातें हैं, सहाबा जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, जब तक आर्डर नहीं होगा उस वक़्त सहाबा तो कदम नहीं उठाते थे, अमीर की इताअत फ़र्ज समझते थे और है भी फ़र्ज, जो अमीर बनता है उसकी इताअत उसकी मताहतों के लिए ज़रूरी होती है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन तक मुहासरे में रहे। वो कुआं जो हज़रत उस्मान ने ख़रीद कर दिया था, वो मस्जिद जिसकी तोसीह उस्मान ने की थी, वो मस्जिद जिसको मुज़य्यन उस्मान ने करवाया था, ये सारा कुछ होने के बावजूद लेकिन उस्मान को पानी पीने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। 40 दिन इसी तरह गुजरे, 40 दिन इसी तरह गुजरे। 40वें दिन 18 ज़िलहज्जा के जुमे का दिन था, 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी, 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी या 34 हिजरी और 36 हिजरी, 18 ज़िलहज्जा 36 हिजरी जुमे का दिन था कि जब बागियों ने दीवार को फलांग कर अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले जाने वालों में रिवायात में आता है सबसे पहले जाने वाले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, वो जो गुस्सा था, वो जो नाराज़गी थी कि मुझे खुद भेजा है, खुद ही मेरे खिलाफ कत्ल का फैसला दिख कर भेजा है, तो वो जो गुस्सा था, पहले पूछा तो नहीं, क्योंकि उन बातों में आए हुए थे, पूछा नहीं था, सवाल नहीं हुए थे, बातचीत नहीं हुई थी। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के पास पहुँचे, बातों में जब तलख बोल रहे थे, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह एक जुमला कहा अब्दुर्रहमान, अगर आज तेरा अब्बा जिंदा होता तो तुझे ये हिम्मत ना होती कि तू अपने से बड़े से ऐसे बात करता, और तुझे वो कभी भी ऐसी जुर्रत ना करने देता। कहते अब ये हज़रत उस्मान गनी की कैफियत थी उस वक़्त, जिसने 40 दिन ऐसे काटे हों और फिर ऐसा मुहासरा हुआ हो, जिसने किसी पर जुल्म ना किया हो, किसी का हक ना दबाया हो, वो आदमी ने जब बोला होगा, हज़रत उस्मान गनी के जुमले जब निकले तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के दिल पे असर हुआ। उसी वक़्त माफ़ी मांगी और वापस पलट आए, माफ़ी मांगी और वापस पलट आए। जो बागी आए हुए थे उन्होंने अपना वार किया। हज़रत उस्मान गनी
رضی اللہ کے گھر میں گھسے اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گھر والی ہے، انہوں نے حضرت عثمان کو ایسے گردن پہ ہاتھ رکھا ہوتا، باغی نے حملہ کیا، اس کی وجہ سے حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں بھی کٹی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت حضرت عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ تلاوت فرما رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ اسی دن خواب دیکھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان آج کا روزہ آپ ہمارے ساتھ آ کر افطار کریں گے، تو خواب دیکھا ہوا تھا اس لیے تیاری میں تھے۔ کبھی بھی کہتے ہیں اپنی لنگی کے نیچے پاجامہ نہیں پہنا تھا، کچھا نہیں پہنا تھا، اس دن اہتمام کے ساتھ کچھا پہنا کہ تاکہ باغی اگر حملہ کریں، شہادت کی بشارت جو مل چکی تھی کہ آپ آنے والے ہیں، تو باغی جو حملہ کریں نگیج ظاہر نہ ہو، نگیج میرا ظاہر نہ ہو۔ حیادار بہت تھے، تو شہادت ہوئی، 3 دن تک باغیوں نے لاش کو نہیں اٹھانے دیا، 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد رات کے وقت میں گھر میں ہی غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد 3 دن کے بعد لاش کو اٹھایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ناشر القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پڑھنے والا بنائے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور صحابہ کی زندگی کو لے کر اپنے لیے مشعل راہ بنا کر ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔